السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے۔ ٹاپک تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ اور کلاس 9th۔ تو پیارے بچوں، آج ہمیں اس سبق کا سوال نمبر 5 آج ہمیں لکھنا ہے۔ تو سوال ہے، کسی ملک اور وہاں کے عوام کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ کہ اگر ہم کسی بھی ملک کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہی آج ہمیں جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب اس طرح ہے، کسی ملک اور وہاں کے عوام کی ترقی کا راز تعلیم کے حصول میں پوشیدہ ہے۔ یعنی کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ تعلیم کی نور سے، جب تک وہ تعلیم حاصل نہ کرے، تب تک وہ ملک، وہ قوم، وہ گاؤں، وہ ضلع ترقی نہیں کر سکتا جب تک نہ وہاں تعلیم ہو۔ تو تعلیم بے حد ضروری ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے۔ تعلیم ایک ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تعلیم کی بدولت ایک ملک کی تجارت، معیشت، صنعت و حرفت غیر زندگی کا ہر شعبہ دن بدن پھلتا اور پھولتا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تجارت کی، معیشت کی، صنعت و حرفت کی، تو یہ تب ہی پھولتا اور پھلتا ہے جب ہمارے پاس تعلیم کی دولت ہو، جب ہمارے پاس تعلیم یافتہ لیڈرز ہو، جن کو پتہ ہوگی کہ ہماری قوم کو کس سمت، کس راستے سے نکالنا ہے، کس راستے سے ان کو چلنا ہے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے لیڈرز، جب ہمارے پولیٹیشینز تعلیم یافتہ ہو۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے۔ تعلیم کی بدولت ہی ماہر اور کاریگر اور ہنرمند افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ماہر کاریگر تب ہی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ٹیچر جو ہنرمند ہو، جو ماہر ہو اپنے کام میں، یہ تب ہی ہم پیدا کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس تعلیم کی دولت ہو۔ اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوتا ہے پیارے بچوں۔ تو تعلیم ہی وہ دولت ہوتی ہے جس کو نہ چور کا ڈر ہوتا ہے، نہ ڈاکہ زنی کا ڈر ہوتا ہے۔ اور تعلیم سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب انسان شیئر کسی سے کرتا ہے، تو اگر ہم پیسہ کسی کو دیں گے تو پیسہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا، لیکن تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس کو ہم اگر کسی کو دیں گے تو وہ کم ہونے کے بجائے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تَتھ منٛز چھِ گژھان ہُرٮ۪ر۔ تو وننُک غرض چھِ میں پیارے بچوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہر فرد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک نہ وہاں تعلیم ہو۔ ہم ہر کسی چیز کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اور جو قوم ان چیزوں سے دور رہتی ہے، جو قوم ان چیزوں کو اپنے پاس یعنی
اگر ہم بات کریں گے جن قوموں کو زوال آ گیا ہے، وہ ان کا جو مین ریزن تھا، جو مین وجہ تھی، وہ یہی تھی کہ وہ تعلیم سے انہوں نے دوری اختیار کی۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، جب ایک انسان تعلیم سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان بے روزگار ہو جاتا ہے، مفلسی اور ناداری انسان کے اوپر لاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں اور سماج میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے بچوں، ہم تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور یہ ہمارے پروفٹ نے بھی کہا ہے۔ تو اس طرح پیارے بچوں، تشریح ہے اشعار بند نمبر 1 جو ہے، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پر ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ تو پیارے بچوں، یہ تشریح ہے پہلے بند کی، اس طرح تشریح ہے۔ یہ اشعار مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ سے لیے گئے ہیں۔ نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی، ان پر جہالت کا اندھیرا طاری ہو گیا، امیروں کے گھروں پر مفلسی چھا گئی، باعزت اور باوقار خاندانی لوگوں نے اپنی عزت گنوا دی، اور شرافت کے دعوے داروں کے سبھی دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو پہلا بند ہے یہ اس کی تشریح ہے کہ جو لوگ تعلیم سے دوری اختیار کرتے ہیں ان پر جہالت کا اندھیرا طاری ہوتا ہے، یعنی وہ جاہل لوگ بن جاتے ہیں۔ جن میں علم ہوتا ہے وہ اپنی علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، وہ جہالت نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے امیر لوگ بھی جن کو مفلسی چھا گئی، یعنی جو غریب ہو گئے، ان کی یہ وجہ تھی کہ وہ تعلیم سے انہوں نے دوری اختیار کی، اور باعزت اور باوقار خاندانی لوگوں نے اپنی عزت گنوا دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی اس تعلیم سے دوری اختیار کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تعلیم سے دوری اختیار نہ کریں، کیونکہ جو انسان تعلیم سے دوری اختیار کرتا ہے وہ اس دنیا میں مفلسی اور ناداری اس کے اوپر لاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، وہاں اگر ہم ڈاکٹروں کی بات کریں گے، سائنسدانوں کی بات کریں، انجینئروں کی بات کریں گے، تو وہاں وہ اچھے ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتے جہاں پہ ہم تعلیم سے دوری اختیار کریں۔ ایک اچھے سائنسداں ہم پیدا نہیں کر سکتے، انجینئر، ٹیچر، ایک اچھے شہری ہم پیدا نہیں کر سکتے جب تک نہ ہم تعلیم حاصل کر سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے 2 سوالات آج، یہ جو پہلا کسی ملک اور وہاں کی عوام کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے، تو پیارے بچوں یہ ہم نے آج پڑھا، اور دوسرا یہ ہے تشریح اشعار بند نمبر 1 جو اس نظم کا پہلا بند تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور یہ اس کی تشریح ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح اپنے کاپی پہ لکھو گے، اور اچھی طرح اپنے کاپی پہ لکھ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی جگہ کوئی لفظ یا
اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی جو آپ کو کہنا کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنے ٹیچر سے کہیں، تو GHS کلام آباد گروپ میں آپ لکھو گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.